سر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایران جو ہے اس کی ایک بڑی یو ایس پی ہے اس کی میزائل ٹیکنالوجی. ہوتا یہ سر کہ ہم نے یہ پڑھا جب باہر پڑھنے گئے نیوکلیر پرولیفریشن کے متعلق پڑھا, کیرنتھ واٹس وغیرہ کو پڑھا, تو پتا چلا کہ نیوکلیر کیپیبلٹی کے حوالے سے اور یہ میزائل پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ دشمن جو ہے آپ کا اس کی اگر میزائل کی رینج اینٹی بیلسٹک بھی ہو جائے, اینٹی کانٹیننٹل بھی ہو جائے, ڈزنٹ میٹر. اصل بات یہ کہ اگر آپ کا میزائل دشمن تک پہنچ رہا ہے دیٹ از انف. مطلب اگر آپ کا میزائل انڈیا تک پہنچ رہا ہے تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ انڈیا کا میزائل امریکہ تک بھی پہنچ جائے, تو ہمیں اس سے کیا, وہ تو ایکسٹرا ہو گیا نا. تو ایران کا میزائل ایسا تو ہے کہ وہ اسرائیل تک پہنچ جائے, لیکن آپ کے نزدیک وہ اتنی تعداد میں ہے اور کتنی تعداد میں ہے کہ وہ اس کو اس جنگ کو وہ ان ریٹیلیشن موڈ, ان ریٹیلیشن ٹو آل دا اسرائیل اٹیکس کیری آن بھی کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے نزدیک سکسیس ریٹ کیا ہے ایران کا ایز کمپیئر ٹو کہ جو وہ ان کا ایک ڈوم بنا ہوا ہے جس کو انٹرسیپٹ ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد میزائل کچھ اندر جاتے ہیں کچھ نہیں اٹیک کرتے, اور تل ابیب جو ہے وہ کتنے پریشر میں اس وقت پہلی دفعہ ان کے لوگ اور وہاں کی وہ؟ Now that's a very good question, excellent question, کامران صاحب. سر پہلی دفعہ تل ابیب میں, حائفہ میں وہ سینز دیکھے گئے ہیں جو اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے گئے. صحیح کہ بومبنگ ہو رہی ہے, لوگ کئی راتوں سے شیلٹر میں ہیں, بومب شیلٹر کے اندر چھپے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ جو دیکھیں نا میزائل ریٹ اگر وہ کہتے ہیں 20% بھی ہے, اگر 100 میزائل مارے تو 20 ہٹ کی ہیں. 20 کہاں ہٹ کی ہیں؟ موساد ہیڈ کوارٹرز, ملٹری بیسز, بلڈنگز. تو وہ تو ان کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ ہماری تو نارمل لائف تباہ ہو گئی ہے. اب یوں آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا کہ کتنی تعداد ہے. اب یہ ایک ایران کی خامی کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں ہوئی ہے کہ ایرانی سسٹم کے اندر انفارچونیٹلی موساد کی پینیٹریشن بڑی ہو گئی اور سیکیورٹی بریچ بڑے ہوئے. بلکہ ایرانی فارن منسٹر آیا تھا عباس ارغچی 2 مہینے پہلے تہران سے اسلام آباد, تو میرے ان سے ڈنر پہ ملاقات ہوئی. میں نے ان کو کہا بھی, میں نے کہا مجھے ہمارا بڑا خدشہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی سسٹم بڑا کمزور ہے, کیونکہ وہ اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں تہران میں مارا اور لوگوں کو بھی. تو ادھر اب پتہ نہیں کتنے ہیں, لیکن لاسٹ فگرز میں دیکھ رہا تھا, کوئی ویسٹرن پریس کے فگرز ہیں کہ ابھی بھی 2-3 ہزار سپر سونک اور ہائپر سونک اور یہ میزائلز, بیلسٹک میزائلز ایران کے موجود ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ فگرز ٹو بی ویری فرینک, کیونکہ یہ تو کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ ہے. وہ یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو آئرن ڈوم ہے, آئرن ڈوم کو تو ہوتیز نے بھی پینیٹریٹ کیا, آئرن ڈوم کو تو حزب اللہ نے بھی پینیٹریٹ کیا. تو آئرن ڈوم از ناٹ انوینسیبل. تل ابیب کے یہ مناظر سے اسرائیل کی گورنمنٹ میں پریشر بہت آیا ہوگا, کیونکہ یہ پہلی, جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پیلسٹائن نہیں تھا یہ, غزہ نہیں تھا یہ تل ابیب تھا. ہاں تو پریشر تو آیا ہوگا اسرائیل کے اوپر اس سے. نہیں, اور موساد ہیڈ کوارٹرز جی, موساد کا ہیڈ کوارٹرز ہٹ ہوا ہے جی. اچھا سر, کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال, گورنمنٹ بلڈنگز ہٹ ہوئی ہیں. آپ کی ڈسکشن سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ابھرا میرے ذہن میں کہ اگر یہ دیکھیں یہ اسرائیلی یا امریکن جو ہیں یہ اتنے آرام سے تو نہیں, یہ بڑا پلاننگ کر کے چلتے ہیں, اور اگر ان کے ذہن میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں انقلاب کا رجیم چینج کر رہے ہیں جس کو 45 سال ابھی ہو چکے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ نوجوان بہت سے ایسے ہیں جو ریفارمرز ان کو آپ کہہ لیں یا لبرلز کہہ لیں, جو اس انقلاب سے تنگ بھی آ گئے ہوں گے ایران کے اندر. لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کیا موساد نے یہ ورکنگ نہیں کی ہوگی کہ اگر ہم ایک طرف سے یہ اٹیک کریں گے, ایک طرف سے ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ اڑا دیں گے, ان کی ملٹری لیڈرشپ کو اڑا دیں گے, اندر تک پینیٹریٹ کر جائیں گے, دوسری طرف جو اپوزیشن ہے جن کو لبرلز کہہ لیں, یوتھ کہہ لیں, جو انقلاب کے بھی اگینسٹ ہے, جو کہ ابھی تو فی الحال کھڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو ان کے اندر وہ پینیٹریٹ نہیں کیے کہ اگر وہ اب دیکھیں نا اگر انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہو اور ایک مینج طریقے سے یوتھ باہر نکلا ہے یا اپوزیشن باہر نکلا ہے ایران کی اس موجودہ گورنمنٹ کے, تو گورنمنٹ تو فارغ ہو جائے گی ان کی, جتنا پریشر اوپر سے بھی ہے میزائل کی صورت میں. تو اس کا مطلب یہ ورکنگ نہیں کی ہوئی موساد نے. دیکھیں جی, یہ پلاننگ کے اوپر میرا بڑا کویسچن مارک ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی پلاننگ کرتے ہیں, کیا پلاننگ کی جی؟ امریکہ نے جو جنگیں لڑا ہے ایشیا میں ہارا ہے, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, افغانستان, عراق. وہ قرآن شریف کی ہے نا آیت, وہ مکر اللہ واللہ الخیر الماکرین. They planned, the Almighty planned, and the Almighty is the best of the planners. تو یہ جو پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ انڈیا نے کتنی پلاننگ کی تھی ہمارے خلاف, مودی نے یہ کریں گے تو وہ ہوگا, یہ کریں گے تو وہ ہوگا. 1 گھنٹے میں ہم نے پھینٹی دے دی, 6 جہاز گرا دیے ان کے.
پھر نیکسٹ ٹائم پھر کوشش کی, پھر مار پڑی ان کو. یہ پلاننگ بڑی ہے. یہ ہے کہ پینیٹریشن ضرور ہے ان کی موساد کی, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایرانین نیشنلزم بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کامران صاحب. میں ایرانی میں دیکھا ہوں, میں جب میں فورن اسٹوڈنٹ بھی تھا امریکہ میں, دوسری جگہ بھی, چاہے وہ رجیم کے خلاف ہوں یا ان کی ذہنیت وہ کہتے ہیں کہ یہ ملا رجیم کے خلاف بھی ہیں, جو کہتے ہیں سو کالڈ ملا رجیم, لیکن وہ ان کی ایک ایرانین نیشنلزم بھی بڑا ایک جذبہ ہے, کیونکہ ایران صرف ایک ملک نہیں, ایک تہذیب بھی ہے, ایک سویلائزیشن بھی ہے. تو وہ دے فیل کہ ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک فیکٹر یہ ضرور ہے کہ اندر کتنی اپوزیشن ہے, ڈسیڈنٹ ہے. آفٹر آل ایرانی کئی ایجنٹس تو بن گئے نا موساد کے, کہ انہوں نے اپنی ملک کے خلاف بھی سازش میں شامل ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ. تو یہ ایک کوسچن مارک ہے. سر اینڈ آئی تھنک دیٹ مشاہد صاحب, اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے تو چائنا اور رشیا پھر بھی پیچھے رہیں گے, یا وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس وار کے اندر ایز اے ریئیکشن, ریٹیلیشن؟ ان مائی ویو نو, چائنا رشیا ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے. اچھا. اور اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے وہ نہیں انوالو ہوں گے. وہ اپنی رشیا کا تو مشروف ہے یوکرین کے اوپر, ان کا کور انٹرسٹ وہ ہے, وہ کہتا ہے اس کے اپنے انٹرسٹ, اور اس میں ٹرمپ ان کی مدد کر رہا ہے رشیا کی. مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو, آج آرمی چیف کی ملاقات, فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات میں امریکہ پاکستان سے کچھ ہیلپ مانگ سکتا ہے اسرائیل ایران کانفلکٹ کے اندر؟ کامران صاحب 1986 میں جنرل ضیاء واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان سر, اور انہوں نے دعوت دی اس وقت کے ایرانی صدر سید علی خامنائی, جو آج کل سپریم لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس وقت آپ کی طرح نوجوان جرنلسٹ تھا, ایڈیٹر آف دا مسلم. میں نے جنرل صاحب کو کہا, وہ بینکویٹ میں, کہ میں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے, ایران کے پریزیڈنٹ کو بلایا. اس وقت جب افغان جہاد ہو رہا ہے, ہم امریکہ کے ساتھی ہیں, امریکہ کے ساتھ حلیف ہیں ان کے. اس وقت جب ایران عراق جنگ ہو رہی ہے, جب زیادہ عرب ممالک بشمول سعودی عربیہ وغیرہ وہ ایران کے بہت خلاف ہے, آپ نے بہت بڑا اسٹیپ لیا. میں نے جنرل ضیاء کو کہا کہ سر اٹ از اے گریٹ انیشیٹو یو ہیو ٹیکن ٹو انوائٹ پریزیڈنٹ آف ایران. تو انہوں نے کہا کہ لک ہیئر, ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہے. کہتا ہے انہوں نے میرے بتایا کہ 1984 میں بش سینئر آیا تھا, جو بش جونیئر کا باپ تھا, ایز وائس پریزیڈنٹ, اور انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف سیکنڈ فرنٹ کھولو, ہمیں ایران پر دباؤ ڈالنا ہے. کہتا ہے میں نے انکار کر دیا, بیکاز ایران ہمارا ساتھی ہے, ہم ایران کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. میرے خیال میں یہ باٹم لائن ہے پاکستان کی, اینڈ دس ول ریمین کہ پاکستان ایران کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گا, چاہے امریکہ ریکویسٹ بھی کرے.